تو میں یہ جو ہماری معزز ممبر نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہمارا نچلے طبقے کا امپلائی ہے وہاں پہ اس کا تو اس میں قصور نہیں ہے. قصور تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کا ہے. اگر ہم نے زیادہ بھرتیاں وہاں پہ کی تو کس نے بھرتیاں کی, اور اگر مینجمنٹ جو ہے اس کا کام ٹھیک نہیں چل رہا تھا, مینجمنٹ کام نہیں کر رہی تھی, تو کس کا اختیار تھا, کس کا یہ ذمہ داری تھی کہ وہ یہ مینجمنٹ کو ٹھیک کام کرنے پہ مجبور کرتی, اور اگر ٹھیک نہیں کر رہے تھے تو ان کو تبدیل کرتی. تو میں بغیر کسی کو بلیم کیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر پچھلے ادوار کو دیکھیں تو اس میں مختلف حکومتیں مختلف ادوار میں رہیں, اور یہ خسارہ بڑھتا گیا. یہ خسارہ جو ہے یہ پچھلے 1 مہینے میں یا 6 مہینے میں یا سال میں تو نہیں ہوا. یہ خسارہ جو 830 ارب روپے اب ہے, یہ میڈم چیئر پرسن, یہ تو ہم نے کئی دہائیاں لگائی ہیں اس کو یہاں تک لانے کے لیے. اور یہ جو تباہی کا سلسلہ ہے یہ بھی پچھلے کوئی 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں تو نہیں ہوا. اس کے لیے بھی بڑی محنت ہوئی ہے پی آئی اے کو اس نہج تک پہنچانے میں. اور میرا کام یہاں پہ نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑا ہو کے کسی ایک کے اوپر یا کسی ایک حکومت کے اوپر یا کسی ایک شخص کے اوپر اس کا ذمہ دار لگا دوں. اس میں سب نے اپنا اپنا حصہ ادا کیا ہے. اور وداؤٹ گیٹنگ انٹو دا بلیم گیم, آئی وانٹ کہ ہم اس بات کو ریئلائز کر لیں کہ گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہے, گورنمنٹ کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. بزنس جو ہے وہ گورنمنٹ جب کرنا شروع کرتی ہے تو انجام یہی ہوتا ہے جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں. لمبی تفصیل ہے, پر آج کی تفصیل یہ ہے کہ 830 ارب خسارے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور جو میری معزز بہن نے کہا ہے بات, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو اگر آج آپ کے پاس فلیٹ ہو تو آپ کے جتنے بھی وہاں کے امپلائیز ہیں ان میں سے شاید کہ کوئی ایک بھی زیادہ نہ ہو. لیکن میڈم اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جہاز ہی نہ ہو تو پھر جو جتنا بھی عملہ ہے وہ سارے کا سارا ہی زیادہ لگتا ہے, بیکاز جو ایکچوئل کام تھا پی آئی اے کا وہ تو جہازوں کے ساتھ ہی ممکن تھا. اب جہاز تو ہے نہیں اس وقت, شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے خیال میں شاید 18 جہاز ہیں جو ہمارے چل رہے ہیں. اب 18 جہاز کے ساتھ اگر 10,000 امپلائی ہے تو بتائیں نا یہ کیا, اس کی کیا آپس میں وہ بنتی ہے. جس طرح کہا گیا کہ جی یہ وہ ریشو اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے ہی انہوں نے, پر اگر یہ جہاز 40 ہو تو بالکل ٹھیک ہے, پر یہ اگر 18 ہو تو وہ ساری ریشو غلط ہے. تو میں اپنے معزز ممبران کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پروسیس ہے میں نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا. اگر یہ چاہیں تو یہ سارا کا سارا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. لیکن اس پروسیس میں سے میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جس دن یہ بڈنگ ہوگی, یہ بڈنگ جو ہے یہ میڈم چیئر پرسن یہ لائیو ٹیلی کاسٹ کی جائے گی. یہ پوری قوم دیکھے گی, ہمارے معزز ممبران بھی دیکھیں گے. اس میں کوئی چیز ہائڈ نہیں ہوگی. یہ جب پوری قوم دیکھ رہی ہوگی وہ سارے لوگ وہاں بیٹھیں گے. یہاں پہ 8 کمپنیز کے نام دے دیے گئے ہیں. اگر آپ کو اس کمپنیز میں سے کسی ایک کے اوپر بھی یہ لگتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے تو ابھی ان کی جو پری کوالیفیکیشن کا پروسیس ہے وہ چل رہا ہے. اور ان میں سے کسی ایک کو کسی دن بھی اس کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو تو میں ان کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. یہ آئیں, جس طرح آپ تشریف لائی تھی, میں نے کوشش کی کہ میں آپ کے سوالات کے بھی جواب دے سکوں, آپ کو آپ کی تسلی کرا سکوں. اور یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کو جتنا ٹرانسپیرنٹ رکھ سکوں میں رکھوں گا انشاءاللہ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کے بارے میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کے اوپر مجھے کل آپ سب کے سامنے یہاں پہ آگے شرمندہ ہونا پڑے. سر صاحب تھوڑی سی ان کے سوالات تھے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی, اس کی بھی کچھ آپ ڈیٹیلز فراہم کر دیں. جی میڈم چیئر پرسن, یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم اگر 51% شیئرز ہم اگر فلوٹ کر رہے ہیں, 51% سے ہم نے اس کو اوور کرنے کی کوشش کی ہے, تو دس از ٹیکنیکلی اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے حکومت پاکستان کے زیادہ سے زیادہ شیئر بچ جائیں تاکہ جب اس کی ویلیو بڑھے, جب یہ بہتر ایئر لائن ہو جائے تو ہمارے ان شیئرز کی ویلیو اس سے کئی گنا ہوگی جو کہ آج ہم بیچ رہے ہیں.
تو میری بھی یہ خواہش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی جگہوں پہ بھی ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ایسٹس کو، اپنے شیئرز کو جو کہ حکومت پاکستان کے ہیں ان کو بچا لیں، تاکہ کل کو جب وہ پرائیویٹ انڈیویجول، پرائیویٹ کمپنیز اس ایئر لائن کو بہتر کر دیں تو ہمارے شیئر کی ویلیو بھی جی، اور ملازمین کا کیا کیجیے گا؟ ملازمین کے لیے بھی جی، میں نے جس طرح آپ سے پہلے کہا، یہ ملازمین اس لیے آج زیادہ لگ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جہاز نہیں ہے. آپ صبح 20-30 جہاز اس میں انٹر کریں تو یہ ملازمین زیادہ نہیں ہیں. اور مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آتی. بہترین عملہ، بہترین کپتان، میں کسی کا تو جواب نہیں دے سکتا پر میں اپنا دے سکتا ہوں. ہم نے آج تک جتنے کپتان بھی دیکھے ہیں، جتنی ایئر لائنز میں بھی سفر کیا ہے، بہترین عملہ اور بہترین کپتان جو ہے وہ ہمیں پی آئی اے میں ملتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کوئی ریزن نہیں ہے. میرا سوال وزیر صاحب آپ سے یہ تھا کہ جو ملازمین اس وقت ہیں، میں نے نہیں کہا کہ آپ کا کوئی اس میں تعصب ہے کہ برڈن ہے یا زیادہ ہے یا کم ہے. میرا سوال تھا کیونکہ آپ نجکاری کے عمل میں اس وقت آپ اوورسی کر رہے ہیں اسے، تو ملازمین کے حوالے سے کیا آپ کی سوچ ہے، ان کا کیا ہوگا؟ میرے معزز ممبر سے میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ کاش ہم اپنی حکومتوں میں یہ جواب اس دن اگر ہم دے لیتے تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی. کاش آپ اس دن یہ کنسرنز اٹھا لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. اگر آج آپ پی آئی اے کو نہیں نجکاری کرتے تو میڈم بڑے افسوس کے ساتھ یہ پی آئی اے اس طرح نہیں چل سکتی. یہ پی آئی اے کا جو نقصان ہے، اب کسی کے اندر یہ استطاعت نہیں رہی کہ اس کے لیے 100 ارب روپیہ ہر سال دے سکے. تو یہ سارے کے سارے اگر پی آئی اے بند ہو جائے گی تو پھر ہمارے امپلائیز کا کیا بنے گا؟ جی، جو اوور سٹافنگ جو پچھلے 20-30-40 سالوں میں ہم بھرتی کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اب میں کسی کے اوپر، تو میں نے پہلی اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ میں یہاں پہ کھڑا کسی کے اوپر بلیم کرنے کے لیے نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اب ساری دنیا کو پتہ ہے جی، فیکٹس سب کو پتہ فیکٹس. لیکن میں آپ سے یہ گزارش پلیز، آپ کالنگ اٹینشن میں خود سوال نہ کریں. یو کین ریز another calling attention. سینیٹر صاحب یو کین ریز، آئی نو ہی از ڈوئنگ ہز بیسٹ. آپ اپنا کالنگ اٹینشن پلیز لے آئیں. یہ اس میں آپ پلیز اپنا رولز دیکھ لیں. نہیں، فیکٹس بتا رہے ہیں، وہ جو ان سے پوچھا گیا وہ شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. منسٹر صاحب تھوڑا سا آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ اس وقت آپ کے پروفٹس اینڈ لاسز کی کیا صورتحال ہے، لاسز کی رادر، جی، جو تاکہ مطلب سب ممبران کے سامنے شفاف ایک ڈسکشن ہو جائے. معزز سینیٹر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا کام یہاں پہ بلیم گیم نہیں ہے. میرا کام یہاں پہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے یہاں کھڑا ہو جاؤں. میرا کام، جو آپ نے مجھے جو کام اسائن کیا ہے، میں اس کے بارے میں ضرور جواب دوں گا. میں آپ سب کی عزت کرتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے کسی کے اوپر نہ کروں. اور ہم جتنا کریتے جائیں گے دوسرے کے اوپر، ہم کوشش کریں گے، ہم سارے اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھیں گے تو میرے خیال میں ہمیں بہت سارے فیکٹس جو ہے وہ کلیئر ہوتے جائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امپلائیز ہیں ان کے لیے ہم نے یہ اس شرائط میں شامل کیا ہے کہ 3 سال تک تو وہ امپلائیز جو ہے، وہ کمپنی جو ہے وہ ان کو رکھے گی. اور لیکن میں آپ کو اس بات کی پوری گارنٹی دیتا ہوں کہ ان میں سے جو زیادہ تر امپلائیز ہیں وہ ہمارے بہت ہی ایفیشینٹ اور بہت ہی اس قابل ہے کہ ان کو کمپنیز ویسے بھی رکھیں گی، کیونکہ اس کمپنی نے بھی آگے اپنے کاروبار کو چلانا ہے. اور اگر کمپنی جو ہے اس کے اندر جہاز نئے لے کے آئے گی یا جہاز لیز کرے گی تو انشاءاللہ تعالی جو میرے بھائیوں نے اور میری بہن نے جو بات کہی ہے اس کے مطابق ہم سب کی یہ پرائیڈ ہے پی آئی اے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے بڑے عزت کے ساتھ اس جہاز کریں جو اس وقت ہمارے لیے بہت بڑی شرمندگی کا باعث بنتا ہے.